بابا جب بھی پیسے بھیجتے ہیں سب سے بڑا حصہ نوین کے نام کا ہوتا ہے، حبیب نے بینک سے نکلتے سبیل سے کہا۔ اکلوتی بیٹی ہے ابا کی، سبیل نے بیزاریت سے کہا۔ وہ 4 بھائی تھے، ان سب سے چھوٹی ان کی اکلوتی بہن نوین تھی۔ ماں کی موت کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، وہ چاروں جان مارتے تھے نوین پر، مگر جیسے ہی ان کے والد ملک سے باہر شفٹ ہوئے ان کی محبت نوین کے لیے کم ہونے لگی تھی، جس کی بڑی وجہ ان کے والد کی بے جا محبت تھی۔ وہ ہر بار نوین کے لیے زیادہ پیسے بھیجتے، جو کہ ناجائز تو نہیں تھے کیونکہ انہی پیسوں سے نوین کی پڑھائی کا خرچہ ہوتا تھا۔ اس کے باقی اخراجات بھی انہی پیسوں سے ہوتے تھے، مگر اس کے بھائیوں کی نظر میں یہ ناانصافی تھی۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو نوین کچن میں کام کر رہی تھی۔ انہیں دیکھتی بھاگ کر ان کے پاس گئی۔ بابا نے پیسے بھیج دیے؟ تشویش سے پوچھنے لگی۔ سبیل نے حبیب کی طرف دیکھا۔ ہاں بھیج دیے۔ وہ صوفے پر جا کر بیٹھتا بولا تو نوین اس کے پاس گئی۔ پھر کل کالج کی فیس جمع کروا دیجیے گا، میم نے آج بھی بہت ڈانٹا تھا مجھے، وہ منہ بناتی بولی تو سبیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تبھی چچی نسرین وہاں آ گئی۔ نوین میں نے کہا بھی تھا بھائیوں کے آنے سے پہلے روٹیاں ڈال لینا، بچوں کو بھوک لگی ہوتی ہے، وہ میٹھے لہجے میں بولی۔ نوین اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ 1 گھنٹے سے وہ کچن میں ہی تھی، کبھی پاستا بناتی تو کبھی نوڈلز اور کبھی کچھ بیک کرتی۔ کالج سے آ کر اس کا یہی معمول تھا۔ چچی نسرین اسے ایک لمحہ کے لیے بیٹھنے کی اجازت نہ دیتی۔ ابھی بھی وہ تھکے وجود کے ساتھ روٹیاں ڈال رہی تھی۔ 9 بجے وہ فارغ ہو کر کمرے میں گئی۔ وہ کمرہ کم سٹور زیادہ تھا۔ نوین جب بھی اپنے کمرے کو دیکھتی تو گھر کا بیکار سامان جو چچی نسرین نے وہاں رکھوایا تھا یہ کہہ کر کہ 1-2 دن تک نکلوائیں گی، وہ وہیں پڑا رہا۔ مہینے گزر گئے، وہ گہرا سانس لے کر رہ جاتی۔ ابھی بھی بیڈ پر بیگ رکھتی پڑھنے لگی۔ 12 بجے تک وہ پڑھتی پھر سو جاتی، کیونکہ فجر کے بعد اسے سب کا ناشتہ بھی تیار کرنا ہوتا تھا۔ پڑھ کر فارغ ہوتے ہی وہ کافی تھک گئی تھی تو لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ فجر پڑھنے کے بعد وہ کچن میں گئی۔ ناشتہ میں سب کو پراٹھے پسند تھے، اس لیے وہ تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ اپنا پراٹھا بنا کر ڈبہ دسترخوان پر رکھتی وہ چائے گرم کرنے لگی۔ باقی سب تو پراٹھے کے ساتھ ہی چائے لے جاتے تھے۔ اپنا کپ لیے وہ جب دسترخوان پر پہنچی تو چچی نسرین نے بیٹھنے سے پہلے اس سے اس کے پراٹھے کا پوچھا تو وہ خالی ڈبے کو دیکھنے لگی، جسے خالی دیکھ کر اس کا دل برا ہوا۔ پھر سنبھل کر مسکرا دی۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا جو وہ فیل کرتی۔ کئی بار ایسا ہوا تھا، بلکہ ہوتا رہتا تھا۔ وہ اکثر چیز بنا کر فارغ ہوتی تو اس کے لیے ایک نوالہ نہ بچتا۔ مجھے بھوک نہیں، میرا دل نہیں چاہا، یہ کہہ کر وہ صبر کا گھونٹ بھر لیتی۔ ابھی بھی خالی چائے پی کر کالج کے لیے تیار ہونے لگی۔ جب باہر نکلی تو سامنے حبیب اور ارسل لڑ رہے تھے۔ تم چلے جاؤ یار، میرے پاس وقت نہیں ہے، نوین نے یہی سنا تھا۔ وہ سمجھ گئی اسے کالج چھوڑنے پر بحث ہو رہی ہے۔ وہ آہستہ سے ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ نوین تم آج ارسل کے ساتھ چلی جانا، حبیب نے کہتے ساتھ ہی بائک سٹارٹ کی۔ ارسل اسے گالیاں دیتا بائک پر بیٹھا۔ اب تم کیا منہ دیکھ رہی ہو؟ نوین کو کھڑا دیکھ کر وہ غصے سے بولا تو وہ اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ سارا راستہ وہ اتنی تیز بائک چلتی سے ڈرتی رہی کہ کہیں گر نہ جائے۔ کالج پہنچتے ہی اسے اتار کر ارسل چلا گیا، جبکہ وہ بس دیکھ کر رہ گئی۔ کل ہی اس نے سبیل اور حبیب سے کہا تھا کہ اس کی فیس جمع کروانی ہے، مگر وہ دونوں ہر بار کی طرح لڑائی میں بھول گئے تھے۔ وہ میم کا غصے کا سوچتی، خلق تر کرتی اندر گئی تھی، پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک بار پھر اسے ڈانٹ پڑی تھی، وہ بھی کلاس کے سامنے۔ وہ ضبط کرتی کھڑی رہی، مگر فری وقت میں وہ بہت روئی۔ جب تک ابا اس کے ساتھ تھے اس کا ہر کام وہ وقت پر ہوتا تھا، مگر جب سے بابا گئے تھے اس کا ہر کام اس کے بھائی بوجھ سمجھ کر کرتے تھے۔ اسے سمجھ نہ آتا کہ جان دینے والے بھائی جان کیوں جان چھڑوانے لگے ہیں۔ وہ چاروں اچھی جگہ جاب کرتے تھے، پڑھائی صرف نوین کی رہ گئی تھی۔ وہ واپس آئی تو چچی پیکنگ کر رہی تھی، انہیں گاؤں جانا تھا، فصل کی کٹائی ہونی تھی، اور نوین کے چچا وہیں گاؤں میں رہتے تھے، کیونکہ وہ زمین لے کر اس پر فصل لگاتے اور پھر نفع نقصان کی تقسیم ہوتی۔ وہ لوگ شروع میں گاؤں میں ہی رہتے تھے، مگر پھر چچی نسرین نے بچوں کو اعلیٰ اسکول میں پڑھانا تھا، اس لیے وہ شہر شفٹ ہو گئے۔ کچھ انہیں نوین کا تھا، نوین ان کے لیے فری کی ملازم تھی اور وہ اسے شہر کالج پڑھنے بھیج کر یہ ملازم گنوانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اپنے شوہر زاہد سے بات کر کے وہ ان 5 کے ساتھ اپنے دونوں بچے لیے شہر شفٹ ہو گئی۔ ارے نوین آ جاؤ، یہ پیکنگ کرو، اور ہاں اپنی بھی پیکنگ کر لینا، ہم سب جا رہے ہیں گاؤں۔ ان کی بات سن کر نوین نے حیرت سے انہیں دیکھا، کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے وہ نوین کی لاکھ منت سماجت کے باوجود اسے واپس لے جانے پر راضی نہیں ہوتی تھی۔ نوین کو حیرت تو تھی، مگر وہ سوال نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے پیکنگ میں مدد کرتی رہی۔
सबील के कमरे में गई और इसे कहा कि वो वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि इसके मिड टर्म्स हो रहे हैं। तो सबील ने हामी भरी कि वो बात कर लेगा। नवीन वहाँ से किचन में चली गई। फिर न जाने सबील ने क्या कहा कि चची नसरीन ने नवीन को दोबारा साथ चलने का ना बोला। सबील और सहेल दोनों को छुट्टी नहीं मिली थी, इसलिए वो भी गाँव नहीं जा रहे थे। बाकी सब गाँव चले गए। 2 दिन बाद जब नवीन को कॉलेज छोड़कर सबील ऑफिस चला गया, अभी कुछ देर गुजरी थी जब वो किसी मीटिंग में था तो इसे गाँव से अरसल की कॉल्स आने लगी। इसने बॉस के गुस्से से भरी नज़रें खुद पर महसूस करते कॉल काट कर मोबाइल ऑफ कर दिया। दूसरी तरफ अरसल ने सहेल को कॉल्स की तो सहेल ने तीसरी बेल पर कॉल उठाई। वो कुछ कहता जब दूसरी जानब के अरसल की बात सुनकर इसे लगा जैसे पैरों से किसी ने ज़मीन खींच ली हो। मैं ये नहीं कर सकता, वो अरसल की बात सुनकर गुस्से से बोला। तुम्हें शर्म नहीं आती? सुहेल ने इस बार गुस्से व बेबसी से कहा। फिर कुछ देर बाद कॉल काट कर सर हाथों में पकड़ लिया। इसे अपना आप हद से ज़्यादा बेबस महसूस हो रहा था। और वो वहाँ से नवीन के कॉलेज गया और नवीन को पिक किया। नवीन परेशान होगी कि क्या हुआ, पहले तो कभी से यूं कॉलेज से नहीं बुलवाया गया था, मगर 1000 बार पूछने के बावजूद सुहेल ने कोई जवाब न दिया। वो बाइक पर बैठा ही इसे गांव ले गया। घर जाने की भी कोशिश ना की। नवीन घर की बजाय किसी दूसरे रास्ते पर जाती बाइक देखकर और ज़्यादा परेशान हो गई। भाई प्लीज़ बताएं तो सही, हुआ क्या है? वो अबरोध देने को थी। दिल का अजीब सा खौफ अपने हिसार में लिए हुए था, मगर सुहेल था कि मुंह बांधे बैठा था। गांव वाले घर के सामने बाइक रोके सुहेल नवीन का हाथ पकड़ते अंदर ले गया। शहर में दाखिल होते ही नवीन की नज़र वहां बैठे गांव के लोगों पर गई। इनमें से एक तरफ इसके दोनों भाई अरसल और हबीब बैठे थे, साथ ही इसके चचा जाहिद खड़े थे। कुछ दूर पर्दे के पीछे इसे कुछ औरतों के साथ अपनी चची की मौजूदगी का एहसास हुआ तो वो इनकी तरफ जाने लगी। जब सुहेल ने इसका हाथ पकड़ा, नवीन ने पलट कर इसे देखा तो इसका चेहरा हाथ दर्जा संजीदगी लिए हुए था। न जाने क्यों नवीन को वहाँ घबराहट होने लगी। फिर साथ इसे लग रहा था जैसे वहाँ हर शख्स इसकी नज़रें इसके वजूद को चीरती अंदर बाहर हो रही हैं। इसने एक हाथ से ही अपनी चादर को मजबूती से पकड़ते सुहेल के करीब होते इसे सरगोशी में कहना चाहा, भाई मुझे घबराहट हो रही है, यहाँ अंदर जाने देखें ये लोग कैसे देख रहे हैं। सुहेल ने इसकी बात पर पहले वहाँ मौजूद लोगों को देखा, फिर अपनी बहन को जो इसका हाथ मजबूती से जकड़े खड़ी थी। दूसरे हाथ से इसने अपनी चादर भी मजबूती से पकड़ रखी थी। सुहेल का दिल किया वो रोने लग जाए, इसे यहाँ से ले जाए, कहीं गायब कर दे, मगर वो ये ना कर सका। सामने इसका बड़ा भाई था। अगर वो नवीन को छुपा लेता और इसकी आंखों के सामने इसके बड़े भाई को मार दिया जाना था, नवीन जिंदा बच जाती। कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो दोबारा नवीन से मिल लेते, मगर इसका भाई अगर मर जाता तो वो इससे कैसे मिलते। आओ सुहेल इधर ले आओ इस लड़की को, एक बुजुर्ग ने सुहेल को कहा तो वो मन भारी कदम उठाता इसकी तरफ चलने लगा। नवीन को अब डर लगने लगा था। वो वहाँ से भागना चाहती थी मगर सुहेल की पकड़ मजबूत थी। वो रो देने को हुई जब सुहेल ने इसे सामने इसके डबल उम्र के शख्स के साथ ज़बरदस्ती बैठा दिया। आसमान तो तब इस पर गिरा जब इसकी समात में वहाँ के लोगों की बातें पहुँचने लगीं। जब फिर इसके ज़्यादा शौक ने कहा कि वो बोल थे जो इसके नाम के साथ बोले जा रहे थे। सुहेल ने इसके कंधों पर हाथ रखा। कबूल है कहो, वो सख्त लहजे में बोला। वो बच्ची नहीं थी जो ये ना समझती कि कबूल है कहने से क्या होता है। इसने एक नज़र अपने साथ शख्स को देखा जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। वो एक झटके से उठी। अरे कहाँ जा रही हो, बैठो इधर। इस शख्स ने इसका हाथ पकड़ा। नवीन को अपना हाथ गंदा महसूस होने लगा। मुझे जाना है यहाँ से, वो रोते हुए कहने लगी जब सुहेल इसके पास गया। बैठो और निकाह को कबूल करो। वो अब भी संजीदा था। नवीन ने हैरत से अपने भाइयों को देखा और नफ़ी में सर हिलाया। सुहेल इसे ज़बरदस्ती बिठाने लगा। जब वो ना बैठी तो एकदम पीछे से हबीब आगे आया और इसने सुहेल को पीछे करते नवीन के मुंह पर थप्पड़ मारा। वो इस शख्स के कदमों पर गिरी। इसके बाद हबीब ने मौलवी को दोबारा निकाह का कहा। दोबारा वही बोले जाने लगे और ज़बरदस्ती इसका सर हिलाकर कबूल है की मेहर लगी। वन्नी से कहो इस पेपर पर साइन करे, एक बुजुर्ग ने कहा। इसका दिल किया ज़मीन फटे वो इसमें समा जाए, मगर ना ज़मीन फटी ना आसमान। और नवीन अपने भाइयों और चाचा के हाथों वनी हो गई। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसे लग रहा था जैसे दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया हो। हर तरह जानवर की तरह इसे घसीट कर बाहर ले जाया गया और बेजान चीज़ की तरह गाड़ी में फेंक दिया गया। वो बिल्कुल बेजान हो रही थी। वो कहाँ जा रही थी, इसके साथ क्या हो रहा था, इसे कुछ खबर नहीं थी। इसे तो बस इस वक्त अपने भाइयों का सौदा याद आ रहा था जो न जाने किसकी जान बचाने को इसकी जान सूली लटका कर किया गया था। एकदम गाड़ी रुकी और फिर इसे घसीट कर गाड़ी से निकाले कलाई पकड़े कोई इसे घसीटता जा रहा था। एक बार फिर इसे फेंका गया, मगर इस बार बिस्तर था। इसने आंखें ऊपर किए शख्स को देखना चाहा, मगर इसके हवास गुम होने लगे थे और वही एक तरफ गिर गई। दूसरी तरफ सब लोग एक एक करके घर से जा चुके थे। अब सहन में सिर्फ वो तीनों भाई
اور چچا کی فیملی تھی۔ سہیل نے جب دیکھا کہ سب جا چکے ہیں تو اس نے نظر اٹھا کر اپنے بڑے بھائیوں کو دیکھا جو پرسکون لگ رہے تھے۔ تبھی اسے گیٹ سے سبیل اندر دکھائی دیا، شاید اسے میسج کیا گیا تھا گاؤں پہنچنے کا، تبھی وہ آیا تھا۔ سہیل نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ بھی پرسکون تھا۔ کیا وہ بھی نوین کو کچھ نہیں مانتا تھا، یا اسے خبر نہیں تھی اس کی بہن کے ساتھ کیا ہوا؟ یوں اچانک کیوں بلایا مجھے؟ سبیل نے ان سب کو دیکھتے پوچھا۔ نوین پانی لاؤ یار، اتنی دور سے آیا ہوں اور تم اندر بیٹھی ہو، یہ نہیں کہ بھائی کو چائے پانی پوچھ لو۔ ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر نوین کو پکارتا بولا۔ سہیل نے سختی سے آنکھیں بند کیں۔ چچی نسرین پانی لائیں؟ تو سبیل نے حیرت سے انہیں دیکھا، پھر اندر کے دروازے کو جہاں کوئی نہیں تھا۔ چچی آپ کیوں لائی ہیں پانی؟ نوین سے کہہ دیتی، وہ پانی کا گلاس لیتا بولا۔ جب سہیل کی بات پر پانی لبوں سے لگائے سبیل کو اچھو لگا، وہ بری طرح کھانسنے لگا تو چچا زاہد اس کے قریب ہوئے اور اس کی پیٹھ سہلانے لگے۔ نوین اب کبھی کسی کی پکار کا جواب نہیں دے سکے گی، سہیل نے ضبط سے کہا۔ سبیل نے سانس بحال کرتے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیسی منحوس باتیں کر رہے ہو؟ وہ کون سا خدا نخواستہ مر گئی؟ سبیل نے پانی پیتے کہا۔ سہیل نے اسے دیکھا تو سبیل اس کی نم آنکھیں دیکھ کر اس کے پاس گیا۔ کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہے ہو؟ کہاں ہے نوین؟ وہ اب پریشان ہوتا پوچھ رہا تھا۔ نوین کہاں ہو؟ اس کو خاموش دیکھ کر وہ گھر میں اسے ڈھونڈنے لگا مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ کوئی بتائے گا نوین کہاں ہے؟ وہ چلایا تھا، جب یکدم ہی سہیل اس کے گلے لگتا بری طرح رو دیا۔ وہ تڑپ کر رو رہا تھا، اس طرح کہ سبیل کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہوا، جبکہ حبیب اور ارسل نے چہرہ موڑ لیا۔ چچی نسرین نے بیزاریت کے اندر کا رخ کیا۔ نوین ونی ہو گئی سبیل، وہ روتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر سبیل کو لگا جیسے وہ خلا میں ہے، نہ سارا پر آسمان ہے نہ پیروں تلے زمین۔ وہ ایک جھٹکے سے سہیل سے دور ہوا۔ کیا بکواس ہے؟ وہ چلایا تھا تو حبیب نے اسے دیکھا، ارسل سے چودھری کا بیٹا قتل ہو گیا تھا، صبح حبیب ابھی بتا رہا تھا تو مار دیتے۔ وہ ارسل کو بے بسی سے حبیب کی بات کاٹ کر بولا۔ ارسل نے بے یقینی کے اپنے بھائی کو دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہے تم؟ اپنے بھائی کو مروانے کی بات کر رہے ہو؟ خون تو سفید نہیں ہو گیا تمہارا؟ ارسل نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے پوچھا۔ سبیل نے اس کا گریبان پکڑا تو ان دونوں کو دیکھ کر چچا زاہد ان کے قریب ہوئے اور انہیں چھڑوایا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ چچا زاہد نے غصے سے کہا۔ پاگل تو آپ سب ہیں جنہوں نے میری معصوم بہن کو سولی پر لٹکا دیا، مر جائیں آپ سب۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ تمہیں بڑی فکر ہو رہی ہے، پہلے تو جان چھڑواتے تھے، ارسل نے غصے سے کہا۔ تو سبیل نے اسے دیکھا۔ بہن بھائیوں میں یہ سب چلتا، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اسے نیلام کر دیں۔ میں اسے واپس لاؤں گا، پھر چاہے وہ لوگ تمہیں مار دیں۔ وہ کہتا باہر نکل گیا۔ حبیب اور سہیل اس کے پیچھے گئے۔ وہ چوہدری سلطان کی حویلی کی طرف جا رہا تھا۔ ان دونوں نے بہت مشکل سے اسے روکا اور گھر لے گئے۔ دوسری طرف نوین کو اگلے صبح ہوش آیا تو اسے لگا جیسے وہ کسی کے حصار میں ہے۔ اس نے زبردستی آنکھیں کھولی تو اس کے قریب ہی کل والا شخص لیٹا ہوا تھا۔ وہ گھبرا کر خود کو چھڑوانے لگی۔ اس کی اس حرکت سے سلطان شاہ کی آنکھ کھلی اور اس نے مندی آنکھوں سے خوف سے کانپتی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلطان شاہ نے اس کی کوشش کامیاب کرتے اسے چھوڑ دیا۔ جس پر تیزی سے بستر سے اترتی کھڑی ہوگی۔ سلطان شاہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں نوین کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی تو اس نے اپنی طرف دیکھا۔ جیسے ہی نظر خود پر گئی اس کے اوساں ختم ہو گئے۔ وہ بغیر دوپٹے کی تھی۔ خود کو یوں دیکھ کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ بھاگ کر کمبل میں گھسی۔ سلطان شاہ کا کہکا چھوٹا، او میری چھوٹی سی بیوی۔ وہ مسکرایا تھا اور کمبل میں موجود نوین کو دیکھتا ہنستا رہا۔ نوین نے چہرہ نکالتے غصے سے اسے دیکھا تو وہ یوں ہو گیا جیسے ڈر گیا ہو۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو اسے دیکھتا باہر نکل گیا۔ نوین بھی کمبل سے نکلتی تیزی سے واش روم گئی اور فریش ہونے کے بعد اسے یاد آیا اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کپڑے تو وہ لے کر نہیں آئی تھی۔ تبھی اسے واش روم کے دروازے پر دستک ہوتی سنائی دی، ساتھ ہی سلطان شاہ کی پکار تھی۔ وہ اسے کپڑے لینے کا کہہ رہا تھا، پھر خود نکل گیا۔ نوین نے کمرے کو خالی دیکھ کر جلدی سے کپڑے لیے اندر گھس گئی اور کچھ دیر بعد باہر نکلی۔ کل کا سارا منظر اس کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی مگر وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے بھائیوں نے جو کیا تھا وہ اس پر آنسو بہا کر خود کو کمزور نہیں کر سکتی تھی، اسے خود کو مضبوط کرنا تھا۔ اسے بار بار اپنے بابا یاد آ رہے تھے۔ اگر وہ یہاں ہوتے تو کبھی اسے یوں کسی کے ہاتھوں نہ بیچتے، وہ اپنی بیٹی پر بیٹوں کو فوقیت نہ دیتے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، جب اچانک اسے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔
تو اس نے پلٹ کر دیکھا، سامنے سلطان شاہ کھڑا تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں یہاں محبت کرنے کے لیے لایا گیا ہے؟ سلطان شاہ کا لہجہ نرم تھا، وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسی وقت سلطان شاہ نے اسے بالوں سے پکڑتے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ وہ درد سے چلانے لگی، اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے بال جڑوں سے نکلنے لگے ہوں۔ وہ درد سے چلا رہی تھی، مگر وہاں کون تھا جو اس کی مدد کرتا؟ وہ تو وہاں ونی ہو کر آئی تھی، وہ تو قاتل کی بہن تھی، اس کی مدد کس نے کرنی تھی بابا؟ وہ روتے ہوئے پکار رہی تھی۔ سلطان شاہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، تم میرے دشمن کی بہن ہو، میں تمہاری زندگی اتنی مشکل کر دوں گا کہ تم مرنے کی کوشش کرو گی، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ وہ غصے سے بولتا اس کی جان عذاب کر رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے نوین کو بیڈ پر پھینکا اور چلا گیا۔ وہ روتی رہ گئی، بابا آ جائیں پلیز، آپ کی بیٹی کو آپ کی ضرورت ہے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب ایک ملازمہ اس کے پاس آئی۔ سنو، بڑے سائیں نے بولا ہے کہ تم کپڑے دھو گی، اٹھو ابھی چلو۔ وہ اسے دیکھتی نرم ہوئی تھی، ورنہ اسے سلطان نے کہا تھا سختی سے پیش آنا۔ نوین نے نم آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا اور اٹھ کر چل دی۔ اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، کل صبح ہی کالج جانے سے پہلے اس نے ناشتہ کیا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ چل دی۔ وہ ملازمہ اسے لیے پیچھے کی راہداری میں چل رہی تھی۔ وہ دونوں پچھلی طرف چلی گئی جہاں ایک عورت کپڑے دھونے والی مشین نکالے اس میں پانی ڈال رہی تھی۔ ارے یہ تو بہت چھوٹی ہے، دوسری ملازمہ سلمیٰ نے حیرت سے کہا۔ بس یہ ظلم چھوٹی سی معصوم بچیوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، سریہ نے افسوس سے کہا۔ چل تو اسے کام سمجھا، سریہ نے اسے پھر سے بولنے کے لیے لب کھولتے دیکھ ٹوک کر کہا۔ تو وہ اس بات میں سر ہلاتی نوین کو کپڑوں کی ترکیب سمجھانے لگی۔ خود وہ دونوں چلی گئی۔ انہیں دوپہر کا لنچ تیار کرنا تھا، جس کے لیے تیاری بھی ابھی سے کرنی تھی، اور سلطان کا بھی یہی حکم تھا۔ وہ کپڑوں کو اسی ترکیب سے مشین میں ڈال رہی تھی، ساتھ ساتھ انہیں صاف پانی سے نکال کر وہیں بندی تار پر ڈالنے لگی۔ سلطان شاہ اوپر کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دوپٹہ بار بار الجھ رہا تھا، اس لیے اس نے دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ سلطان شاہ اسے دیکھتا رہا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی، سفید رنگ، سیاہ بال، کانچ سی آنکھیں۔ صبح ہی تو سلطان نے غور سے اسے دیکھا تھا، تبھی اس نے سیاہ سوٹ اسے دیا تھا جس میں اس کا حسن دمک اٹھا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ سیاہ بادلوں میں چھپے چاند کی طرح اس سیاہ جوڑے میں چمک رہا تھا۔ اسے دیکھتے اچانک سلطان شاہ کی نظر تھوڑی دور کھڑے ملازم پر گئی، جو عجیب نظروں سے نوین کو گھور رہا تھا۔ سلطان شاہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ انتہا تب ہوئی جب اس نے لبوں پر انگلی پھیرنی شروع کی۔ اس کی آنکھوں میں اتنی دور سے بھی سلطان شاہ ہوش دیکھ سکتا تھا۔ ابھی وہ پلٹتا جب اس کے پیچھے اس کے کزن کمرے میں آتی، اس کو پیچھے سے ہگ کر چکی تھی۔ سلطان، میری جان ہیں آپ، وہ محبت سے اس کی پیٹھ پر سر رکھے نرمی سے بولی۔ سلطان شاہ نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا اور دوبارہ اس طرف متوجہ ہو گیا۔ سوہا نے کھڑکی سے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو مسکرا دی۔ کسی ایک کے آگے ڈال دو، عبرت کا نشان بنا دیں گے، وہ نفرت سے بولی۔ سلطان شاہ نے اس کا منہ دبوچا۔ خبردار جو میری بیوی کے لیے کوئی گھٹیا بات کی تو جان نکال لوں گا، سلطان شاہ نے نفرت سے کہا، اور اگلے ہی لمحے اسے ایک طرف صوفے کی طرف پھینک دیا۔ وہ بری طرح سے صوفے پر گری تھی۔ اس کی چیخ بلند ہوئی۔ سلطان شاہ وہاں سے نکلتا پیچھے نوین کی طرف جانے لگا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، ہاتھ میں گن پکڑے وہ وہاں پہنچا، اور پہنچتے ہی اس نے نوین کو جکڑتے اس کا رخ اس ملازم کی طرف کیا اور اس کے ہاتھ میں گن دیتے سمجھنے کا موقع دیے بغیر شوٹ کر دیا۔ یوں وہ ملازم نوین کے ہاتھوں مرا تھا۔ وہ اپنی جگہ پتھر بن گئی۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی اور اس سے کچھ دور ایک زندہ شخص تڑپ کر مر رہا تھا، اور چند سیکنڈ کے بعد وہ بے جان ہو گیا۔ نوین ہوش میں آئی۔ اس نے خود کو چھڑوانا چاہا مگر چھڑوا نہ سکی، اور یہ سچ تھا، اگر وہ سلطان کو پکڑ میں نہ ہوتی تو یقیناً زمین بوس ہو جاتی۔ جو تم پر نظر رکھے گا اسے یوں ہی مار دینا، میری پیاری سی چھوٹی سی بیوی، وہ نرمی سے بولا۔ مگر نوین کا دماغ تو صرف ایک لفظ پر اڑ چکا تھا، نہیں نہیں، میں نے نہیں مارا۔ وہ چلانے لگی، میں کیسے مار سکتی ہوں، میں نے نہیں مارا۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی، میں تو کسی مکھی کو نہیں مار سکتی، یہ کیسے ممکن تھا، وہ ایک انسان کا قتل کر دیتی۔ وہ یہ بات کسی صورت قبول نہیں کر سکتی تھی۔ اسی پاگل پن میں چلاتے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ سلطان نے اسے اپنی مضبوط بازوؤں میں اٹھایا اور اندر چل دیا، اسے یوں ہی بیڈ پر نرمی سے ڈالا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، اس کے پاس تک
سے لگا اس کا معصوم چہرہ سلطان کو کہہ رہا تھا وہ غلط نہ کرے کچھ، مگر پھر اسے یاد آتا کہ وہ اس کے دشمن کی بہن ہے، وہ کیسے اس سے نرمی سے پیش آ سکتا ہے؟ وہ تو اسے سزا دینے کے لیے لایا تھا، اور سزا دینے کی بجائے اس کا دل اس سے محبت کرنے کو کر رہا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے لمبے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا، پھر جھک کر اس نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ مجھے معاف کرنا نوین، سلطان وہ شرمندگی سے بولا۔ اگلے ہی لمحے وہ بالکل سخت تاثرات کے لیے باہر نکل گیا۔ ملازمہ کو لنچ کمرے میں نوین کو کروانے کا کہتا چلا گیا۔ نوین کو ہوش آیا تو اس کے سامنے نیچے فرش پر سلمیٰ بیٹھی تھی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر اس کے قریب ہوئی۔ بی بی جی کھانا لاؤں؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ نوین نے نظریں چھت پر کی۔ کچھ ہی دیر بعد سب کچھ دماغ میں واضح ہونے لگا تو اس نے اپنے ہاتھ دیکھے، وہاں اسے خون نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی اور اپنے ہاتھ صاف کرنے لگی، مگر وہاں سے خون صاف نہیں ہو رہا تھا۔ یہ صاف کیوں نہیں ہو رہا؟ میں نے کسی کو نہیں مارا، یہ خون میں نے نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے اپنے ہاتھ صاف کرتی بول رہی تھی۔ سلمیٰ نے دکھ سے اسے دیکھا، وہ چلانے لگی تھی، بیڈ سے تکیہ اٹھا کر نیچے پھینکنے لگی۔ بار بار وہ اپنے ہاتھ صاف کرتی، مگر اس کے ہاتھ یوں تھے جیسے خون میں بھیگے ہوں اور وہ خون جم گیا ہو۔ سلمیٰ اس کے قریب جانے لگی، مگر سلطان شاہ کی آواز پر رک گئی۔ وہ پیچھے کھڑا تھا، اس کے اشارے پر سلمیٰ وہاں سے چلی گئی۔ نوین نے سلطان شاہ کو دیکھا تو خوف سے کانپنے لگی۔ میں نے نہیں مارا، آپ نے مارا ہے اسے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے یوں رونے پر سلطان شاہ کے دل کو کچھ ہو رہا تھا، مگر وہ پتھر بنا ہوا تھا۔ سلطان شاہ کافی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب جانے لگا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے مت مارنا پلیز، وہ روتے ہوئے سے دور رہنے کا کہہ رہی تھی۔ دیکھو میرے بابا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، پلیز مجھے جانے دو۔ سلطان شاہ اس کے قریب پہنچ چکا تھا، وہ دور ہونے کی کوشش کرتی دیوار سے لگ چکی تھی۔ تم نے مارا ہے اسے، وہ زہر خند میں بولا۔ نوین کا چہرہ سفید ہو گیا، اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم سے کوئی خون نکال رہا ہو۔ سلطان شاہ نے اسے چھوڑا اور وہ پیچھے ہٹا۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ نیچے بیٹھ گئی، وہ رو رہی تھی بے آواز۔ سلطان شاہ سخت دل بنا، سگریٹ لگا کر کش لگانے لگا، جبکہ نوین کی ہچکیاں بننے لگی اور پھر آہستہ آہستہ اس کے رونے کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ جب برداشت جواب دینے لگی تو سلطان شاہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی رات۔ سلطان شاہ نے سلمیٰ سے کہہ کر اسے زبردستی کھانا کھلوا دیا تھا، ساتھ ہی اس نے اسے نیند کی دوا بھی دی تھی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے اپنی ماں کے کمرے میں گیا، جہاں وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ دے رہے ہو سزا؟ ان کے سوال پر سلطان شاہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اسے ملازمین پر غصہ آیا۔ مجھے کسی ملازم نے نہیں بتایا سلطان، میں نے اس بچی کے رونے کی چلانے کی آوازیں سنی ہیں، وہ دکھ سے بولی۔ تم ایک نامرد ثابت ہوئے ہو سلطان شاہ، وہ منہ موڑ کر بولی۔ سلطان شاہ نے چہرہ جھکا لیا، اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ تم نے سزا دینی تھی تو اس شخص کو دیتے جس نے غلطی کی تھی، اسے سزا کیوں دے رہے ہو جسے غلطی کا علم تک نہیں؟ وہ سخت لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کس چیز کی سزا دے رہے ہو اسے سلطان شاہ؟ وہ اس کا جھکا سر اور مسلسل خاموش زبان دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ اس کے بھائی نے خود اس سے ونی کیا ہے اماں، سلطان شاہ نے جبڑے بھینچتے جواب دیا تھا تو اس کی ماں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ سلطان شاہ، وہ کتنے سال کی ہے؟ اب کی بار ان کے سوال پر سلطان شاہ نے ان کا چہرہ دیکھنا نہ سمجھی کہ تاثرات اس کی آنکھوں میں تھے۔ کتنی عمر ہے اس کی سلطان شاہ؟ انہوں نے سوال دہرایا۔ 17 سال، وہ دو لفظی جواب، اور پھر سے خاموشی۔ اسے میرے پاس چھوڑ دو سلطان شاہ۔ ان کی بات پر اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ تمہارے نکاح میں ہے سلطان شاہ، اس کی کشش تمہیں اپنی طرف کھینچے گی۔ میں نہیں چاہتی تم اس بچی پر کوئی ظلم کرو، وہ کہتے منہ موڑ گئی۔ اماں، آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ وہ تڑپ کر بولا تھا۔ مجھے تم پر اب بھی سچ میں یقین نہیں ہے سلطان شاہ۔ ان کے کہنے کے بعد وہ وہاں رک نہ سکا اور کمرے میں چلا گیا۔ بیڈ پر سوئی نوین کو اس نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ سیاہ سوٹ میں اس کا حسن اسے گستاخی کرنے پر اکسا رہا تھا، مگر اماں کی باتیں یاد آتے وہ اپنے جذبات پر بند باندھتا وہاں سے چلا گیا۔ دن گزر رہے تھے۔ سلطان شاہ دوبارہ اپنی ماں سے ملنے نہیں گیا تھا۔ وہ چل نہیں سکتی تھی، وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ وہ ایک نرم مزاج خاتون تھی۔ سلطان انہی پر گیا تھا، اس کا مزاج اپنی ماں جیسا تھا، مگر نہ جانے وہ کیوں نوین کو لے آیا تھا۔ وہ اب تک اگر نرمی دکھا رہا تھا تو صرف اپنی ماں کی وجہ سے۔ نوین سے وہ بہت کم ملتا تھا، جب بھی ملتا ایک نئی اذیت اسے دے جاتا۔ نوین کو اس سے خوف آتا تھا، وہ اس کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا، نہ ہی اپنا حق مانگتا، مگر وہ اسے ڈرا ضرور دیتا تھا۔ اس کی باتوں سے نوین کو خوف آتا تھا، وہ اکثر اس کے آنے پر چھپ جاتی۔ ایک روز وہ کپڑے دھو رہی تھی جب سلمیٰ اس کے پاس آئی۔ سنیں بی بی جی، کیا آپ اور صاحب ساتھ نہیں سوتے؟ نوین نے اس کے سوال پر نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔
میرا مطلب ہے کہ آپ اور صاحب کا رشتہ عام میاں بیوی جیسا نہیں ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جبکہ نوین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی سلمیٰ کچھ اور پوچھتی جب ملازمہ نے اسے سلطان شاہ کے آنے کی خبر دی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے میں چلی گئی۔ سلطان شاید نہا کر نکلا تھا، تبھی شرٹ لیس تھا، گلے میں ٹاول ڈالے، ایک ہاتھ سے بال صاف کر رہا تھا، دوسرے ہاتھ سے موبائل کان سے لگائے کسی سے محو گفتگو تھا۔ جیسے ہی نوین اندر داخل ہوئی، سامنے سے یوں دیکھ نہ جانے کیوں اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا اور نظریں جھک گئی۔ سلطان نے اسے دیکھا تو اس کے الفاظ زبان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ گلابی رنگ پہنے وہ بالکل پھول لگ رہی تھی، دوپٹہ کندھے تک کھسک گیا تھا، آنکھوں میں کاجل کی ہلکی سی لائن شرم سے سرخ ہوا چہرہ، حسین چہرہ سلطان شاہ کو مبہوت کر گیا تھا۔ وہ بے ساختہ اس کی جانب قدم اٹھا رہا تھا، اس کے ہر قدم کے ساتھ نوین کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے قدموں پر زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ سلطان شاہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا، اسے اپنی جانب کھینچا، وہ اس کے سینے سے ٹکرائی اور گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکا، تمہارا یہ حسین چہرہ اور اس پر شرم کے آثار مجھے دعوت دے رہے ہیں نوین سلطان، وہ خمار لہجے میں بولا تھا۔ اس کے دل کو دھڑکن کو بے قابو ہو رہا تھا۔ سلطان شاہ کا لمس اسے اپنی روح پر محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ آگے جاتا جب وہ دروازے پر دستک دیتی ہوئی اور سلطان شاہ پیچھے ہٹا تھا، سختی سے پوچھا گیا، صاحب نوین بی بی کے والد آئے ہیں۔ اس کی خبر پر نوین نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور باہر بھاگنے لگی، مگر سلطان نے اس کی کلائی پکڑ لی، واپس بھیج کر سرد لہجے میں کہتے ہوئے وہ دوبارہ نوین کے قریب کر چکا تھا۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح مچل رہی تھی، پلیز مجھے بابا سے ملنا ہے، وہ منت کر رہی تھی، مگر مقابل بالکل پتھر بن چکا تھا۔ سلطان شاہ کے آدمیوں نے نوین کے باپ کو مار کر نکالا تھا، اس کا چلانا پکارنا نوین کو سنائی دے رہا تھا۔ سلطان شاہ کی پکڑ میں مچلتی نوین سن رہی تھی، وہ تڑپ رہی تھی، مگر سلطان شاہ کو ترس نہیں آ رہا تھا۔ سلطان کے گارڈز نے جب اسے نوین کے باپ کو نکالنے کی خبر دی، تب سلطان نے اسے چھوڑا۔ دروازہ بند کرتا وہ دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتی تڑپ رہی تھی، زور زور سے دروازے پر ہاتھ مار رہی تھی۔ پھر اس نے بالکونی کا رخ کیا جو کہ کھلی ہوئی تھی، وہاں سے اس نے باہر جھانکا جہاں گاؤں کے لوگ جمع تھے۔ سہیل اور سبیل اپنے زخمی باپ کو اٹھائے جانے لگے۔ جب نوین نے چلا کر بابا کہا، سلطان جو اس کے پیچھے کھڑا تھا اس کے بھائیوں کو اس کی طرف دیکھتے پایا تو یک دم ہی نوین کو اپنی طرف کرتے اس کے کمزور گال پر ایک مضبوط نشان چھوڑا۔ وہ تھپڑ کی تاب نہ لاتے وہیں گر گئی۔ سبیل چلا اٹھا، جبکہ سہیل نے نم آنکھوں سے تڑپ کر اپنی بہن کو دیکھا جو گر چکی تھی۔ سبیل اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، سلطان کو گالیاں دے رہا تھا۔ سلطان کے گارڈز نے اس کے اشارہ پر سبیل کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ سہیل اسے چھڑواتا دونوں کو لیے چلا گیا۔ نوین کو اٹھائے بیڈ پر نرمی سے لٹائے سلطان اس کی طرف جھکا، اس کا گال پھٹ چکا تھا، ہونٹ سے بھی خون نکل رہا تھا۔ سلطان کو شدید تکلیف نے آن گھیرا، وہ غصے میں اٹھائے اپنے قدم پر خود پر لعنت بھیجتا اٹھا جا کر اس کے گال پر لگانے کو دعا لایا اور وہی اس کے پاس لیٹ گیا، اسے اپنے حصار میں لیے۔ وہ ہر غم سے دور جانا چاہتا تھا۔ نوین کی آنکھیں کھلی تو اسے اپنے بالکل پاس سلطان سویا دکھائی دیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑوایا اور دور ہوتی سلطان نے سخت نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس وقت نوین کو اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ وہ بالکونی کی طرف بھاگی، نیچے سبیل کھڑا تھا، اسے پکار رہا تھا۔ نوین نے دیکھا وہ رو رہا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر نوین کے دل کو کچھ ہوا، اسے لگا جیسے وہ کھو چکی ہو۔ وہ تڑپ کر اسے جواب دینے لگی، مگر اس بار پھر سلطان نے اسے اپنی طرف کھینچا اور سبیل کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ وہ سلطان شاہ کو دیکھتا ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ سلطان شاہ، میرے بابا اسپتال میں ہیں، انہیں نوین سے ملنا ہے، وہ مر رہے ہیں، خدا کے لیے میری بہن کو میرے بابا سے ملوا دو، وہ روتے ہوئے بول رہا تھا، منت کر رہا تھا۔ اس کی بات پر نوین نے اپنے بھائی کو دیکھا، وہ جیسے سانس لینا بھول گئی ہو، اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ اس کے بابا زندگی کے اہتمام پر تھے، وہ مر رہے تھے۔ سلطان شاہ نے گارڈز کو اشارہ کیا کہ اگر وہ وہاں سے نہ جائے تو اسے شوٹ کر دینا۔ سلطان شاہ کے زہریلے الفاظ نوین کے دل میں اس کی رہی سہی عزت بھی ختم کر چکے تھے۔ سلطان شاہ اسے گھسیٹ کر اندر لے گیا اور بیڈ پر پھینکا۔ خدا کے لیے مجھے جانے دے، میرے بابا مجھے بلا رہے ہیں، وہ روتے ہوئے منت کر رہی تھی۔ منہ بند کر کے بیٹھو، واپس بھیجنے کے لیے نہیں لایا تھا میں تمہیں۔
سلطان نے اس کا منہ دبوچتے کہا۔ وہ رونے لگی۔ وہ مسلسل روتی رہی۔ سلطان شاہ کا دل کٹ رہا تھا اس کے رونے سے۔ تبھی برداشت کے ختم ہونے سے وہ اس کی جانب پلٹا۔ رونا بند کرو! سلطان شاہ غصے سے دہاڑا تو نوین منہ پر ہاتھ رکھتی سسکیاں روکنے لگی۔ میرے بابا آخری سانسیں لے رہے ہیں، پلیز مجھے ایک بار ملوا دیں۔ سلطان شاہ کو پتھر کا بنے دیکھ کر اچانک نوین سلطان شاہ کے قدموں میں گرتی بولی۔ سلطان چھل ہوا تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اس کے قدموں میں گرے۔ وہ اپنی بیوی کو عزت دینا چاہتا تھا، مگر کون جانتا تھا قسمت اسے کہاں کھڑا کرے گی۔ اس کی شادی جس طرح ہوئی تھی یہ تو قسمت کا کھیل تھا۔ اس نے قدموں میں گری اپنی بیوی کو دیکھا۔ اس کا باپ دوسرے ملک تھا جب اس کے چچا اور بھائیوں نے اسے خون بہا میں دے دیا۔ اب جب پتہ چلنے کے بعد میں نوین کا باپ اسے لینے آیا تو سلطان شاہ کا اسے دیکھ کر غصے سے برا حال ہوا تھا۔ تبھی اس کے اپنے گارڈز کو اسے مار کر باہر نکالنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے ملازمین نے نوین کے باپ کو مارتے ہوئے باہر نکال دیا۔ اب اس کے بھائی کیوں تڑپ رہے تھے؟ وہ تب کیوں نہیں تڑپے جب اس کے بے قصور بھائی کو چھوٹی سی لڑائی پر جان میں مار رہے تھے؟ تب انہیں ترس کیوں نہیں آیا؟ نرم ہوا دل پھر سے سخت ہو گیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ نوین نے اسے دیکھا۔ تمہارا باپ مرتا ہے تو مرے، اور اگر اب تم سلطان شاہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ نوین چیختے ہوئے پیچھے ہوئی۔ تم بھی سب کی طرح ایک ظالم انسان ہو۔ پہلے میرے چچا اور بھائیوں نے ظلم کیا، مجھے غنی کر دیا، مجھے خون بہا میں دے دیا، میری بات تک نہیں سنی، مجھ سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا، مجھے ناکردہ گناہ کی سزا دی۔ اب تم بھی یہی کر رہے ہو۔ میرے بھائیوں نے نہ مردوں کی طرح میرا سودا کیا اور تم بھی ایک بزدل مرد کی طرح عورت پر طاقت دکھا رہے ہو۔ لعنت ہے تم پر، تمہاری اس بے منی طاقت پر۔ تم ایک کمزور سی عورت کو قابو کرنے میں لگا رہے ہو۔ وہ چلا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے گلے میں خراشیں پڑ گئی ہوں۔ جبکہ 17 سالہ لڑکی کی اتنی زبان دیکھ سلطان شاہ کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ اس نے بازوؤں سے پکڑے کھڑا کیا۔ تمہیں میری طاقت دیکھنی ہے تو اب میں تمہیں اپنی طاقت دکھاتا ہوں، میں کتنا بزدل ہوں، یہ اب تمہیں پتہ چلے گا۔ اسے بیڈ پر پھینکتے وہ گرایا تھا۔ نوین نے نفی میں سر ہلایا، مگر وہ غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ نوین کی چیخیں سلطان شاہ کی حویلی میں گونج رہی تھی۔ وہ تڑپ رہی تھی۔ سلطان کی ماں ملازمہ کی مدد سے وہیل چیئر پر سلطان کے کمرے تک پہنچی تھی۔ وہ دروازے پر مسلسل دستک دیتی اسے پکار رہی تھی، سنبھل جانے کا بول رہی تھی، مگر وہ کسی کی بات نہیں سن رہا تھا۔ کہتے ہیں ضمیر جاگ جاتا ہے، قتل سے پہلے بھی اور قتل کے بعد بھی۔ جن کا قتل سے پہلے جاگتا ہے وہ خوش نصیب ہوتے ہیں، مگر جن کا قتل کے بعد جاگتا ہے وہ بد نصیب ہوتے ہیں۔ سلطان شاہ اپنی طاقت دکھاتا اس کی نظروں میں گرا چکا تھا۔ وہ بے جان ہوتی بستر پر پڑی تھی۔ سلطان نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے اس کے منہ پر تھپڑ مارے۔ وہ بالکل بے جان سا بیٹھا رہا۔ جب اچانک کسی کے گرنے کی آواز پر پلٹا تو سامنے بستر خالی تھا۔ اس کی نظر بالکونی پر گئی جس کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ بھاگتا وہاں گیا۔ نیچے جھانکا تو اسے لگا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ نیچے خون میں لت پت اس کی بیوی پڑی تھی، وہی بیوی جسے اس نے نوچ لیا تھا، جس کی زندگی وہ خود چھین چکا تھا۔ وہ نیچے کی طرف بھاگا، اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالتا پاگلوں کی طرح ڈرائیو کرتا ہاسپٹل پہنچا تھا۔ ڈاکٹرز کو چلا چلا کر اس نے اکٹھا کیا تھا۔ اس کی آواز پر دعائیں لاتا حبیب متوجہ ہوا تھا۔ اس کی طرف دیکھتے اس کی باہوں میں بے حال وجود کو دیکھ کر حبیب کے ہاتھ سے دعائیں گر گئی تھی۔ وہ بھاگتا سلطان شاہ کے پاس گیا۔ یہ کیا ہوا ہے میری بہن کو؟ نوین اٹھو! وہ بدحواس سا ہوا۔ تبھی اسٹریچر لایا گیا تھا، اس پر نوین کو ڈالا گیا۔ ڈاکٹرز اندر جا چکے تھے، آپریشن شروع ہو چکا تھا۔ خودکشی کی کوشش کی تھی نوین نے۔ یہ بات سلطان شاہ کسی صورت قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کیا کرنا چاہتا تھا اور اس سے کیا ہو گیا؟ وہ وہیں فرش پر بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ حبیب تو بار بار آپریشن تھیٹر کے اندر دیکھنے کی کوشش کرتا تو کبھی آ کر اسے نوین کی حالت کی وجہ پوچھتا۔ وہ روتا جا رہا تھا۔ آج اسے پتہ چلا وہ غصے میں اندھا ہو کر کیا گنوا چکا تھا۔ حبیب کو دیر ہو گئی تو سہیل اسے کال کرتا اسے ڈھونڈنے لگا۔ تبھی ایک طرف گارڈز کا رش دیکھ کر وہ وہاں آیا، کیونکہ وہ گارڈز سلطان شاہ کے تھے۔ یہ وہی تھے جو کل اس نے وہاں حویلی کے باہر دیکھے تھے۔ انہیں وہاں دیکھ کر اس کا دل حلق کو آیا۔ وہ بوجھل قدموں وہاں پہنچا تو سامنے سلطان شاہ روتا دیکھ کر وہ وہیں بیٹھ گیا، یوں کہ سلطان شاہ کے کپڑوں پر خون لگا تھا۔ بے ساختہ اسے کل کا واقعہ یاد آ گیا، نوین کے گال پر پڑنے والا سلطان شاہ کا ہاتھ، اس کا بے ہوش ہو جانا،
یاد آیا تو وہ اٹھ کر اس کی طرف بھاگا۔ سلطان شاہ، یہ کس کا خون ہے؟ میری نوین کہاں ہے؟ وہ مکمل طور پر گھبرا چکا تھا۔ سلطان شاہ نے روتے ہوئے اندر کی طرف اشارہ کیا تو سہیل نے دیکھا وہیں دروازے کے ساتھ حبیب کھڑا ہے۔ وہ اس کے پاس گیا۔ کیا ہوا ہے بھائی نوین کو؟ کیوں اندر ہے؟ اس کا دل ڈر رہا تھا، خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ کیسے اپنے بابا کو یہاں برداشت کر رہا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ اب وہ نوین کو وہاں نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر یہی سچ تھا۔ اور اندر نوین تھی، ان کی وہی بہن جسے زیادہ پیسے بھیجنے پر وہ اپنے بابا سے ناراض ہو گئے تھے، وہی بہن جس سے وہ ناراض رہنے لگے تھے، اسے طلق ہونے لگے تھے، اس کے کام نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے، اسے دور بھیجنے کی ترکیب لڑاتے تھے۔ کئی بار ان سب نے اسے ہاسٹل بھیجنے کی کوشش کی تھی، مگر ہر بار بابا روک دیتے تھے کہ وہ چھوٹی ہے، کیسے رہے گی اکیلی، اور وہ خود بھی رو دیتی تھی کہ وہ ان سب کے بغیر کہیں نہیں جائے گی، وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اب وہی بہن ان کے حصے کی تکلیف برداشت کرتی موت کے دہانے پر کھڑی تھی، اور وہ اس کے لوٹ آنے کی دعائیں کر رہے تھے۔ نوین کے والد کی حالت اب کافی بہتر تھی۔ سہیل اور حبیب نوین کے لیے بے حال تھے۔ کسی نے نوین کے والد کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز باہر آئے۔ انہوں نے ان کے الفاظ سن کر سلطان شاہ کا دل کیا وہ خود ہی کو خود میں دفن کر دے، جبکہ سہیل اور حبیب شوق کی کیفیت میں تھے۔ سلطان شاہ اپنے بال نوچ رہا تھا، اس کی سسکیاں وہاں گونجنے لگی تھی، اسے اپنی سانس رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کا ریپ ہوا ہے، ہم نے پوری کوشش کر دی ہے، آپریشن ہو چکا ہے، سر پر گہری چوٹ ہے، آپ دعا کریں۔ سلطان صاحب، ڈاکٹر کہہ کر چلے گئے۔ پیچھے وہ دونوں سلطان پر حملہ آور ہوئے تو سلطان شاہ کے گارڈز نے انہیں روکا۔ خود سلطان شاہ کو تو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ سہیل اور حبیب اس کی جان لینا چاہتے تھے، مگر راہ میں ان کے گارڈز حائل تھے، جنہوں نے ان دونوں کو دور کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، سبیل اور ارسل بھی پہنچ چکے تھے۔ اس وقت گزرتا ان سب کی جان پر تیزاب کی طرح گر رہا تھا۔ ہر لمحہ مشکل ترین تھا۔ بہت مشکل سے 24 گھنٹے گزر چکے تھے جب اچانک ڈاکٹرز کو پکارتی نرس باہر نکلی۔ ڈاکٹرز نے اندر کی طرف دوڑ لگائی، ایک دم افراتفری پھیل چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز باہر آئے اور ان کے چہرے پر تھکن تھی۔ خوشی شی از فائن۔ ڈاکٹرز کے کہنے پر سلطان شاہ وہیں سجدے میں گرا اور شدت سے رو دیا۔ کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر کہہ کر چلی گئی۔ نوین کو ہوش آیا تو کافی دیر تک وہ سمجھ نہ سکی، پھر سب کچھ آہستہ آہستہ فلم کی طرح ذہن کے پردوں پر چلنے لگا۔ اس نے اذیت سے آنکھیں بند کی۔ سلطان شاہ اندر آیا تو اسے دیکھ نوین نے نفرت سے آنکھیں بند کی۔ سلطان شاہ نے یہ بات نوٹ کی تھی۔ کچھ دیر بعد نرس آئی تو نوین نے کمزور لہجے میں اسے اپنے بابا کو بلانے کا کہا تو وہ باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد اس کے بابا اس کے پاس بیٹھے رو رہے تھے، معافیاں مانگ رہے تھے۔ وہ نہ جاتے تو یہ سب نہ ہوتا، ان کی غیر موجودگی میں ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ظلم ہوا تھا۔ سلطان شاہ اٹھ کر چلا گیا۔ دن گزرتے رہے۔ نوین اپنے بابا کے ساتھ ان کے گھر پہنچی تھی۔ اس نے سب بھائیوں سے ملنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ کچھ دن بعد اسے وہ خبر ملی جسے سن کر وہ بے بس ہو گئی۔ وہ کیا کرے؟ سلطان شاہ کو نوین کی پریگنینسی کی رپورٹ مل چکی تھی۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا، ان کے قدموں میں سر رکھے روتا رہا۔ وہ ملازمین کے ساتھ نوین کی طرف گئی تو دیکھو نوین، میں جانتی ہوں جو سلطان نے کیا وہ ناقابل معافی ہے، میں یہ ہرگز نہیں کہوں گی اسے معاف کرو، بس یہ کہوں گی بیٹا اکیلی عورت کہیں نہیں رہ سکتی، اور کیا تم اکیلی اپنے بچوں کو پال لو گی؟ کیا تم اس سے اس کے بابا کو دور کر دو گی؟ وہ کہہ کر جا چکی تھی۔ نوین بے بسی کی انتہا پر تھی۔ پھر اس نے اپنے بچے کے حق میں فیصلہ کیا۔ سلطان نے اس سے کوئی حرام طلق نہیں بنایا تھا، وہ اس کا شوہر تھا، اس پر حق رکھتا تھا۔ وہ سلطان کو خود سے دور رہنے کی شرط پر واپس لوٹ گئی تھی۔ سلطان اس کا خیال رکھتا مگر اس کے قریب نہ جاتا۔ آہستہ آہستہ اس کا خیال رکھنا، روزمانی معافی مانگنا نوین کے دل کو نرم کر گیا۔ اس نے خود سلطان کو سجدوں میں روتے دیکھا تھا، تب بھی وہ بھی اللہ پر چھوڑ کر اسے معاف کر چکی تھی، جس پر سلطان نے اس سے اس کے بھائیوں کو معاف کرنے کی درخواست کی تھی۔ نوین نے انہیں معاف کر دیا، مگر اب طلق پہلے جیسے نہیں رہا تھا۔ شاید وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا۔